تھا کہ پولیو جیسے وبائی مرض نے اسے اپنا شکار بنا لیا۔ پولیو کی وبا نے اسے اتنا متاثر کر دیا تھا کہ ڈاکٹرز کو اسے ایک آئرن لنگ مشین میں بند کرنا پڑا، جو تب سے لے کر آج تک اس مشین میں بند ہے اور اس مرض سے جونج رہا ہے۔ تو چلو اس انسان کی ریئل لائف سٹوری کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ کہانی 1952 کی ہے۔ 1952 پوری دنیا کے لیے ایک خوف کا سال تھا، کیونکہ اس سال ایک خطرناک وبائی مرض اپنے وجود میں آ گئی تھی، جسے سب لوگ پولیو کے نام سے جانتے ہیں۔ پولیو انسانی تاریخ کا بدترین وبا تھا۔ اس وبا نے کئی ممالک کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا، لیکن سب سے زیادہ امریکہ اس سے زیادہ افیکٹڈ ہوا تھا۔ آج بھی امریکہ میں 1952 کا سال ایک بدترین سال مانا جاتا ہے۔ اس وبائی مرض سے ہر سال 50,000 لوگ موت کا شکار ہو جاتے۔ پولیو کی وبا سے حفاظت کے لیے ہر شہروں میں کئی جگہوں کو بند کر دیا گیا جہاں پر لوگوں کی زیادہ بھیڑ جمع ہوتی ہے، جیسا کہ مووی تھیٹر، سوئمنگ پول، بارز وغیرہ وغیرہ۔ اس وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ بچوں کو تھا۔ بچے اس سے بہت ہی جلد اور انتہائی تیزی کے ساتھ افیکٹڈ ہو جاتے۔ یہ وائرس چھینک یا کھانسی سے آنے والی بوندوں کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا۔ پولیو جیسی وبا کسی بھی شخص کی ریڑھ کی ہڈی یا دماغ پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے انسان فالج میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ ممکنہ طور پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آج ہم جس شخص کی ریئل لائف سٹوری بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے پال الیگزینڈر۔ یہ شخص اس وقت صرف 6 سال کا بچہ تھا اور ڈالاس میں موجود اپنے گھر کے پیچھے ایک میدان میں کھیل رہا تھا۔ جب وہ کھیلنے سے فارغ ہو گیا تو اپنے گھر کو واپس چل پڑا۔ اسے سخت بخار تھا اور اس کے گردن میں درد بھی تھا۔ وہ ننگے پاؤں کیچڑ سے لت پت اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں اسے اس گندگی کی حالت میں دیکھ کر بہت غصہ کرنے والی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں آئی اور اپنے بیٹے کی آواز سنی تو اس کی ماں کا دل خوف سے بے حال ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو پولیو نے بری طرح سے افیکٹڈ کر لیا ہے۔ پال الیگزینڈر کی جسم میں سمپٹمز کی شروعات درد سے ہوئی، پھر سخت بخار، اور جیسے ہی وقت بیتتا گیا تو اس نے چلنے، نگلنے اور یہاں تک کہ سانس لینے کی صلاحیت بھی کھو دی۔ اور اس وقت اس بیماری کے لیے کوئی ایفیکٹو ویکسین بھی نہیں بنی تھی، اور وہاں دوسری طرف یہ شخص صحیح طرح سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت اس طرح کے پیشنٹ کو بچانے کے لیے صرف ایک واحد حل موجود تھا، اور وہ واحد حل ایک مشین تھی جسے آئرن لنگ مشین کہا جاتا ہے۔ اس مشین کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں آکسیجن بھرنے لگتا ہے، اور وہ پیشنٹ جنہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ اس مشین کی بدولت دوبارہ سانس لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹرز نے پال کو اس مشین میں ڈال دیا، جہاں صرف اس کا سر مشین سے باہر تھا اور باقی اس کا پورا جسم اس مشین کے اندر بند تھا۔ صرف پال ہی نہیں بلکہ پال کی طرح اور بھی پیشنٹ تھے جو صحیح طرح سانس نہ لینے کی وجہ سے اس مشین میں بند تھے۔ لیکن تمام پیشنٹ اس مشین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد صحت یاب ہو کر اپنے گھر کو واپس چل پڑے، لیکن پال اس مشین میں ہی بند رہا۔ پال الیگزینڈر کو ہاسپٹل میں داخل ہوئے 18 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ڈاکٹرز نے ان کے والدین کو جواب دے دیا کہ اب پال گھر جا سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ اب وہ اس کے بعد زندہ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اس کی گردن کے نیچے کا پورا جسم مکمل طور پر پیرالائز ہو چکا تھا، اور اس آئرن لنگ مشین کے بنا تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ تو اس کے والدین اپنے بیٹے کو اس آئرن لنگ مشین کے ساتھ ہی گھر واپس لے آئے اور اپنے بیٹے کا دیکھ بھال اور خیال رکھنے لگے۔ لیکن قسمت کا ساتھ دیتے ہوئے پال الیگزینڈر اب بھی زندہ ہے اور اس خطرناک مرض سے جوجھ رہا ہے۔ اس کی عمر 76 سال تک پہنچ چکی ہے اور اب بھی وہ زندہ رہنے کے لیے اس آئرن لنگ مشین کا استعمال کرتا ہے۔
پولیو جیسے وبا سے بری طرح سے متاثر ہونے کے بعد بھی یہ شخص اپنی گزری ہوئی زندگی پر ایک سٹوری لکھ رہا ہے جو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوگی۔ جسم مکمل طور پر مفلوج ہونے کی وجہ سے یہ اپنی منہ کی بدولت یہ پوری کہانی لکھ رہا ہے، وہ بھی منہ میں پین پکڑ کر اور ایک لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے۔ اپنی گزری ہوئی زندگی پر کہانی لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ پولیو جیسے بیماری کو سمجھیں، اسے سیریس لیں اور اس سے حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ دوبارہ کسی انسان پر میری طرح سچویشن نہ گزرے۔ جب پولیو کی ویکسین بن گئی تھی تو کئی ممالک نے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کو آگے بڑھایا۔ امریکہ میں اس بیماری سے حفاظت کے لیے بچوں کو 6 سال کی عمر میں ہی ٹیکے لگائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے 1979 کے بعد سے امریکہ میں ایک بھی پولیو کا کیس سامنے نہیں آیا۔ لیکن اب بھی 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پر پولیو ایک وبائی مرض کے طور پر موجود ہے، جس میں نائجیریا، افغانستان اور یہاں تک کہ پاکستان بھی شامل ہے۔